آج 27 رجب ہفتے کا دن، یہ شب معراج کا بڑا دن ہے۔ آج کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی، کیونکہ یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ کیونکہ جو لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کی اور شب معراج کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھتے ہی مغرب سے پہلے ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کبھی بھی، آپ اس کو عصر کے ٹائم بھی پڑھیں نا تو مغرب سے پہلے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، مغرب کے ٹائم بھی پڑھیں تو عشاء سے پہلے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اتنی کمال کی تسبیح ہے، جو لوگ ابھی تک ماہ رجب میں اپنی دعائیں قبول نہیں کروا سکے، حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو ان کے پاس یہ آج بہت بڑا موقع ہے، اور یوں سمجھیں کہ اس مہینے کا یہ آخری موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ آج جس نے اس عمل کو پڑھ لیا، یہ تسبیح پڑھ لی، سمجھ لیں اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے یا چاہتی ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات، ہر کسی کو آج یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے، اس گھر میں ماہ رجب کی تمام مہینے کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اس تسبیح کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ تسبیح کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بڑا قیمتی ہے۔ جو لوگ رات میں اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، یا جنہوں نے رات سستی میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، اور ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، عبادت نہیں کر سکے، تو فقط آج کے دن اس تسبیح کو پڑھتے ہی انعامات کی بارش ان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے اندر کیونکہ ایسے الفاظ موجود ہیں جو انبیاء کرام نے الفاظ پڑھے، جو اللہ کے ولیوں نے پڑھے، جو اللہ کے رسولوں نے پڑھے، اور یہ تسبیح پڑھنے والا کہتے ہیں کہ ہمیشہ کامیابی کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کی بدولت، اس عمل کی بدولت، جس نے جو کچھ مانگا ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اب بے اولاد بھی پڑھیں، اور شادی جن کی رکاوٹ ہے وہ بھی پڑھیں، بے روزگار بھی پڑھیں، مقروض بھی پڑھیں، بیمار بھی پڑھیں، ہر فیلڈ کا شخص، ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، طبیب، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اس عمل کو، اس تسبیح کو آج ہر حال میں ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، تو ہم نے اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ جس کی فضیلت اتنی ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی بیان فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سارے صحابہ سے مختلف روایات ملتی ہیں، صحابہ کرام خود اس سورہ مبارکہ، کیونکہ اس عمل کے اندر ایک تسبیح ایسی ہوگی، یہ پورا عمل ہے لیکن اس کی ہر تسبیح ہی بڑی شان والی ہے، اس کا ہر حصہ ہی بڑا شان والا ہے، بڑا طاقتور ہے، لیکن اس کے اندر وہ خاص تسبیح بھی ہے جو آپ پڑھتے ہی غنی ہو جاتے ہیں، مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے اس ترتیب کو سمجھنا ہے کہ اول آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو جو ہم نماز کے اندر، یعنی درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ آج کے دن کا بڑا اہم درود پاک ہے، کیونکہ حضور جب سفر معراج سے واپس آئے نا، 7ویں آسمان پر حضور کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے، جو حضور کے جد امجد ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور کی امت کے لیے تحفہ بھیجا درود پاک کا۔ اس درود پاک کا ایک حصہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہے، دوسرا آقا علیہ السلام سے، تو ہم نے اسی درود پاک کو پڑھنا ہوگا، اول آخر صرف اور صرف 3 مرتبہ، کوئی تعداد زیادہ نہیں ہے، مختصر پڑھنا آپ نے شہادت کی انگلی کے پوروں پہ ہے، تو اس کے 3 پورے ہوتے ہیں، تو آپ نے 3 پوروں پہ اس کو پڑھنا ہے درود پاک کو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ، اس کی تعداد بھی 3 بار ہے، 3 بار درود پاک، 3 بار آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنی مقصد اور حاجت کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، بس یہ 3 کا عدد، کہتے ہیں آج 300 حاجتیں بھی ہوں گی
اللہ اپنے فضل اور رحمت سے پوری فرما دے گا۔ اس لیے اگر اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو، اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ زندگی بدل جائے، قسمت بدل جائے، تو پھر آؤ آج اس عمل کو پڑھ کے اپنے مقدر کو سنوار لو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ باتیں بڑی اہم اور بڑی ضروری ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ اپنی حاجت طلب کی، 3 مرتبہ اس کے بعد درود پاک پڑھا، 3 مرتبہ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھی۔ اس سے آگے پھر ہم چلتے جائیں گے۔ اب جو سورہ مبارکہ کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، اس سورت کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم ابتدا میں اللہ سے اس کی رحمت کی طلب کریں گے نا کہ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر، تو اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو جس سورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنی رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات بھی اس میں شامل کیے ہیں۔ فرماتے جو انسان کے روحانی، اخلاقی، دینی ارتقاء کے لیے لازمی ہے۔ اور دیکھیں اس کا پہلا حصہ، اس کے اندر جو آیات ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے۔ انسان کی رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا پھر یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ نماز اس صورت کے بغیر نہیں ہوتی، دل کی سکون اس صورت کے ساتھ ہے، گناہوں کی معافی اس صورت کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ اس صورت کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو شخص دل سے اس صورت کو پڑھے اللہ اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہاں جائز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ وہی مکمل میں نے آپ کو بتایا ہے، تاکہ یہ تو ہوتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے، لیکن جائز حاجت پوری فرماتا ہے۔ جائز کے الفاظ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، اس لیے آپ کی جو جائز حاجت ہوگی، اب آپ 300 حاجتیں بھی طلب کر سکتے ہیں، اس میں رزق کی کمی ہے، رزق میں اضافہ کر دے مولا، یہ ایک حاجت ہے۔ میرے پاس گھر نہیں مولا، گھر عطا کر دے، یہ 2 حاجت ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا کر دے، 3ری حاجت ہے۔ یا اللہ شادی کے مسائل ہیں، 4تھی حاجت ہے۔ یا اللہ کاروبار نہیں چلتا، 5ویں حاجت ہے۔ یا اللہ بے اولاد ہوں، 6ٹھی حاجت ہے۔ اسی طرح آپ کی اگر 300 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ کے ہاں کوئی یہ 300 حاجتیں مشکل نہیں، اس نے فقط فرمانا ہے کن، پس ہو جا، وہی تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ آخر میں لفظ آمین کے ساتھ، شروع میں بسم اللہ کے ساتھ، آپ نے تعداد مختصر ہے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے تمہاری جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، روحانی سکون بھی تمہیں میسر ہوگا، کیونکہ تمہارے علم میں بھی اس کے ذریعے اضافہ ہوگا، تمہارے اخلاق میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ یہ شکر گزاری کا درس دیتی ہے، یہ رحمت اور ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ اور یہ سورت پڑھنا استغفار کے بعد پڑھنا یہ بہت مستحب ہے، یعنی استغفار کے ساتھ اس کو پڑھنا، وہ میں آپ یہ چل کر آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ اب آپ نے اس سورت کو بس یہ بات ذہن میں رکھنی کہ اس ترتیب کے ساتھ اس مقام پر آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا تجربہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مشکلیں فوراً آسان ہو جاتی ہیں، رزق میں فوراً برکت آتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، ذہنی اضطراب جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ، اللہ کے قریب ہونے کا بندے کو احساس بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس سورت کی تلاوت گھر میں سکون اور رزق لاتی ہے۔ امتحان جو بچے دے رہے ہیں یا ان کے والدین اگر اس عمل کو پڑھ لیں، اس سورت کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کاروبار اور تجارت میں خوب برکت آتی ہے، حاجت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماری یا مصیبت کے لیے پڑھی جائے تو اللہ فوراً مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھنا ہے تو آپ نے جیسے ترتیب بتائی ہے اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو اب جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو ذرا سنیے گا، وہ بڑی کمال کی تسبیح ہے۔ جیسے جیسے آپ اس تسبیح کو پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا تصور دیا ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، ان کی دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، شان بڑھ جائے، عظمت بڑھ جائے، تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھنی ہے جو ترتیب آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو عمل ہوتا ہے نا، یہ عمل اتنا کمال کا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو آج کے دن پڑھتا ہے، اللہ اس کو پھر اپنے فضل سے غنی کرتا ہے، اپنی رحمت سے غنی کرتا ہے، کہتے ہیں فوری حاجت کو پورا کروانے کے لیے۔ پھر یہی ایک عمل ہے جس کو پڑھا جائے تو بند قسمت ہو، رکی ہوئی قسمت ہو، رکی ہوئی برکت ہو، تو یہ وہی عمل ہے جس کے ذریعے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا ورد کر لیا، اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے طلب کرنا ہے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے۔ تو سب کو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ نواز دے، اور جس کو وہ رزق دینا چاہے اور جس کو وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، ہر لمحہ اپنے بندوں کی جو ہے وہ اپنے بندوں پر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے کوئی بندہ اس سے مانگتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی وہ اپنے بندوں کو نوازتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا ہی اہم ہوگا، آج کا دن بڑا ہی فضیلت اور عظمت والا ہوگا اس شخص کے لیے جو آج کے دن کو ضائع نہیں کرے گا۔ کم از کم کوئی اور کام نہ بھی کر سکے تو اس تسبیح کو جو بندہ پڑھ لے گا، اس عمل کو جو کر لے گا۔ اب آپ نے یہ جو اس میں مبارک جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی تعداد بھی ذرا سن لیجئے گا، آسان عمل ہے اور تعداد بھی مختصر ہے، اور یہ وہی تعداد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی۔ تو اس لیے یہ جب اس تعداد میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو ان تسبیحات کی ایک اپنی شان، اپنی فضیلت، اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی تسبیحات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، نہیں کر پائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن جو پڑھ لیں گے وہ سمجھ لیں کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کامیابیوں کا راز اسی تسبیح کے اندر موجود ہے، اسی عمل کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو اس میں یہ خاص چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں، غم، فکریں سب ختم فرما دیتا ہے، شیطان ابلیس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کامیابی کا یہ راز ہے، اللہ کی مدد خوب آتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت یعنی تسخیر بھی اس کے ذریعے ملتی ہے، وہ اولادوں کو اولاد کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غربت زدہ کو غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بڑے بڑے کمالات ہیں، اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے، اس کے ذریعے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ کیونکہ اب جو آپ نے اس میں مبارک پڑھنا ہے، اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ تو سب کو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تھوڑا عطا کرتا ہے، جس کو چاہے وہ زیادہ عطا کرے۔ لیکن جب کوئی بندہ آج کے دن اس تسبیح مبارک کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف اور صرف چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار آپ کا یہ پڑھنا آپ کے لیے اتنا مبارک آج کے دن ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آگنے والی کچھ ایسی تسبیحات بھی ہیں جن کے اندر بڑے بڑے درجے ہیں، بڑے بڑے مقام ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، جو ہمارے دل میں ہے اس بات کو بھی رب جانتا ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی۔ کہتے ہیں اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے، اس تسبیح کی برکت یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ریزہ ریزہ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی رکاوٹ ایسی نہیں رہتی کہ جو اس بندے کو پھر پریشان کرے، کوئی ایسی مصیبت باقی نہیں رہتی جو اس بندے کو پریشان کرے۔ اس لیے قید سے خلاصی کے لیے، فتح اور نصرت کے لیے کوئی طالب علم چاہتا ہے، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مفکر ہے، انجینئر ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہے، بہت سارے دوست کہہ رہے تھے ویزا نہیں لگ رہا، آئیے آج کا دن ہے رب سے مانگنے کا، یہ تسبیح پڑھتے جائیے اور حاجتیں پوری کرواتے جائیے، جو جو مانگتے جائیں گے ملتا جائے گا۔ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، جس کام کو ہاتھ لگائیں گے اسی میں فتح حاصل ہوگی۔
تو بس پھر بھی کسی کو اگر سمجھ نہ آئے ان تسبیحات کی تو اس کی اپنی قسمت ہے، کیونکہ اب جو آپ نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا، اللہ پاک آپ کو غنا عطا فرما دے گا، اور ایسی غنا اللہ عطا فرماتا ہے جس کے بعد بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، جس کے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر ہر لمحہ لطف و کرم کی بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی محتاجی سے اپنے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ تین کاموں میں تو اپنے بندوں کو اس کے ذریعے غنا عطا کرتا ہے نا، اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اقتدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اس لیے اللہ بذات خود بھی غنی ہے اور اپنے بندوں کو بھی غنی کرنے والا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس طرح آج پکارتا ہے تو اس پر وہ تمام، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں لوگوں میں معزز اور مکرم بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر کوئی مالداری کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا، اور اسی طرح آج ہمارے ہاں دیکھیں نا، اور اس وظیفے کو جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ویسے ویسے حالات بدلتے جائیں گے، ویسے ویسے انعامات اس کے اوپر کھلتے جائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ نافرمان ہو، میاں بیوی میں بات پر ناراضگی چل رہی ہو، تو اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ گھر کے اندر تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، امن سکون کا دور دورہ شروع ہو جائے گا۔ اب کیونکہ جو آپ نے یہ مہینہ بڑا اہم ہے نا، اس میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ دیکھیں شب معراج، یہ معراج کوئی عام تو نہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، یہ معراج تو اس قدر عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اس معراج میں جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے جو ہے وہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، اس لیے یہ ہر دن تحفوں والا دن ہے، ہر دن رحمتوں والا دن ہے۔ رات کو الحمدللہ جن دوستوں نے اپنے نام دعا میں شامل کروائے تھے ان کے لیے دعا کی ہے، انشاءاللہ ان کے کمنٹ آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ رات بڑی اہم تھی نا، بہت سارے لوگوں نے دعا میں نام شامل کروایا ہے۔ تو آج بھی ہماری جو ہے افطاری کے وقت بہت سارے دوستوں نے روزہ رکھا ہے، تو افطاری کے وقت جو ہے وہ ہماری دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف وہ 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے یا غنیو، اے غنی، تو اس کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے، اے بے پرواہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو اتنا غنی فرمائے گا، اور اتنا مال، غنی کہتے ہیں مالدار کو، آپ دیکھیں وہ بندہ بڑا غنی ہے، بڑا سخی ہے، تو اس لیے جب بندہ اس طرح آج پڑھتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو غنی کر دیتا ہے۔ تو جو غنی ہونا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، حاجت پوری کروانا، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ایک اس کے اندر دیکھیں نا جو مختلف تسبیحات ہیں، مختلف صورتیں ہیں، یہ ہمیں یہ اشارہ کرتی ہیں تمہارا جو بھی مقصد ہوگا اللہ تمہیں اپنے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا کر دے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے، دیکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، کوئی بھی انسان اپنے اوپر مشکلات اور پریشانیوں کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا مصیبتوں، غموں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ان غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس دن کا انتخاب کریں، اور اس میں اس تسبیح کو پڑھ کر اپنی ہر مشکل سے نجات حاصل کر لیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو اپنے یقین کے ساتھ اپنے رب پر پورا یقین رکھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسی طرح نواز دیتا ہے۔ اب اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، یہ تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے بعد اگلی تسبیح آپ ذرا سن لیجئے گا، یہ 5 طرح کی تسبیحات ہے۔ تو آج کیونکہ دن بڑا اہم ہے تو 5 کام آپ نے گویا کرنے ہیں، یہ 5 کام کرنے سے 300 جب حاجتیں پوری ہوتی ہوں تو پھر 5 کام کیا، اگر 500 کام بھی کرنے پڑے تو لوگ کرتے ہیں،
اس لیے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اس وقت لوگ کتنی مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ اب آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھ لیا تو کوئی مشکل آپ کی باقی نہیں رہے گی، کوئی حاجت آپ کی باقی نہیں رہے گی، کوئی مقصد آپ کا باقی نہیں رہے گا، کوئی پریشانی آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ نے صرف اگلی تسبیح جو پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ یہ 3 کا عدد، کیونکہ 3 کا عدد ہے تو 300 حاجتوں کی بات میں نے کی ہے، تو یہ 33 بار آپ کا پڑھنا آپ کو دنیا کی ہر مصیبت اور پریشانی اور غم سے نکال دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اب جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تصور رکھیں، یا اللہ جو خطائیں اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو غم، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دکھ، جو ہماری ناکامیاں، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا نہ ہونا، ہمارے چلتے چلتے کام رک جانا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور زیادہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس لیے اکثر اوقات ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے مسائل خود پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اعمال میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جھوٹ نہ بولا کریں، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیں، نیت کو درست رکھیں، پاکیزہ رکھیں، ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کریں، شریعت کے حکام کی پوری پابندی کریں، حلال رقمہ کھائیں، حرام غذاؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے جو بھی وظیفہ پڑھیں دل کی حضوری کے ساتھ اس کو مکمل کریں، اس لیے پورا یقین اور اعتماد رکھیں۔ اور یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی اس کو 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح یہ 4-5 چیزیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو دیکھیں بڑی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ 5 چیزیں آپ جب 4-5 چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا۔ اب آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو دوسری تمام صورتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو اس کی بھی جیسے 3 کا عدد آج بڑا اہم ہے نا، اس کے اندر بھی 3 آیات ہیں۔ قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جس کے اندر 3 آیات ہیں، تو یہ 3 آیات والی صورت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف یعنی 3 آیات والی صورت ہے تو اس کے ساتھ ایک اور 3 کا اضافہ کر لینا، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے۔ اس صورت کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو بے انتہا خیر دی، جس میں جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قیامت میں یہ نہر سے پانی نصیب ہوگا، یعنی آب کوثر اس کو نصیب ہوگا۔ تو دنیا میں بھی اس کے لیے بہترین اور آخرت بھی اس کے لیے بہترین ہوگی۔ کہتے ہیں اسے پڑھنے سے رزق میں برکت، دشمنوں سے حفاظت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، مجھے ہر لمحہ پریشان کرتے ہیں، ہر لمحہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہی اس بات کا خلاصہ بتانے لگا ہوں عمل کا کہ اس سورت کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے نبی علیہ السلام کو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبے کی علامت بیان کی ہے اس سورت کے اندر، کیونکہ اس کے ذریعے بلندیاں ملتی ہیں۔ اب یہ آخری چیز اس کی بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اسی طرح یہ 4-5-6 چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی، تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرنے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، جو دعا ہماری اس میں ضرور شامل ہو، انشاءاللہ بے حساب برکتیں ملیں گی۔ اب آپ نے جو آخری سورت پڑھنی ہے وہ سورت بھی بڑی مبارک سورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت بڑی پسند ہے، اور حضور علیہ السلام نے اور ہم نے اس سورت کو آزمایا بھی ہوا ہے، اور اس کو کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھیں انسان کی فلاح اسی کلمے میں ہے۔ یہ راز بتا رہا ہوں، ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، اور یہ سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے جاتی ہے، اور اس کے ذریعے ہماری حفاظت ہوتی ہے، جان، مال، اولاد، آبرو، عزت۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آج اس عمل کے کرنے والے کو ہر طرح کی کامیابیوں سے نواز دے، تو ضرور آمین کہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تو اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ تو اس سے پہلے جو سورت پڑھی 33 بار پڑھی، اور اس سورت کو بھی آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی، انشاءاللہ دعا قبول